پاکستان کے ذریعے جو دہشت گرد ہندوستان کی سرحد میں داخل کرائے گئے اور علیکم سامعین، 26 شوال المکرم اور 25 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے پہلگام معاملے میں آج ملک میں متعدد علاقوں میں مظاہرے ہوئے ہیں اور امن عامہ کی دعا کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم دہلی کی شاہی جامع مسجد رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ یہاں امام بخاری کا پورا خطاب پیش کر رہے ہیں اور جامع مسجد میں باہر جو مظاہرہ ہوا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ میں مفہوم اس آیت کا آپ کو پڑھ دوں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کو قتل کرنے اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان کی خون کی حرمت، خون کی کیا حرمت ہے، اور کسی بے گناہ کی جان کا لیا جانا غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ دین اسلام میں کسی کو قتل کرنے پر اکسانے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے اور اسے گناہ عظیم قرار دیا گیا ہے۔ قتل کرنے والا خود ہو یا کوئی اس کو اکسائے، دونوں کو اسلام میں ناپسند کیا گیا اور لعنت بھیجی گئی۔ عزیزان محترم، آج اگر ہم غور کریں کہ تو آج پوری دنیا میں تشدد، قتل و غارت گری، ظلم اور جبر کا دورہ ہے۔ 3 دن پہلے پہلگام میں جو حیوانیت کا ننگا ناچ ہوا ہے، اس نے ہر باشعور ہندوستانی کے ضمیر اور ہماری اخلاقیات کی روایت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس واقعے سے ہم سب کے جذبات میں تلاطم ہے۔ مذہبی شناخت کو بنیاد بنا کر بے گناہوں کا قتل کیا جانا ناقابل معافی جرم ہے۔ پہلگام میں جو دردناک اور انسانیت سوز ہلاکتیں دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں اور بے گناہ انسان انسانی حیوانیت کے نام پر لقمہ اجل بنے ہیں، اس سے زیادہ غیر انسانی فعل اور کیا ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کی وکالت یا حمایت کسی بھی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ دہشت گردوں نے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے جس غیر اسلامی طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو انہوں نے پڑھا ہے یا ان کو پڑھایا گیا ہے؟ مذہبی شناخت جاننے کے لیے لوگوں کو ننگا کیا گیا اور یہ تصدیق ہونے پر کہ وہ ہندو ہیں، ایسے معصوم اور نہتے لوگوں کو گولی کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ یہ تو
دین اسلام کی نہ تعلیم، نہ تاریخ، نہ تہذیب ہے۔ اگر ہم ماضی پر جائیں، ماضی پر غور کریں، تو ٹرین میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے دیگر شہروں پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو وہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے۔ میں اگر کل کی بات کروں تو آگرے میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، جہاں 2 لوگوں کو یہ کہہ کر کہ تم مسلمان ہو یہ پوچھ کر ان کا قتل کیا گیا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چل پڑا تو کہاں جا کر رکے گا نہیں کہا جا سکتا۔ ہندوستان اور اس کی روایتی تہذیب کسی قیمت پر اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ ہندوستان میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہندو مسلمان سالوں ہو گئے اس کو سنتے ہوئے۔ یہ وقت ہندو مسلمان کرنے کا نہیں، بلکہ ملکی آبرو، خود مختاری اور عزت نفس کے لیے ایک مضبوط چٹان کی طرح ہمیں کھڑے رہنے کا ہے۔ ملکی سالمیت اور بالادستی پر جب بھی ضرب آئے گی تو امن پسند ہندوستانی شہری، ہندوستان کا مسلمان ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ آگے رہا ہے اور رہے گا۔ یہ ملک کی تاریخ ہمیں بتاتی کہ ہم نے اس ملک کی آزادی میں کس طرح اپنے جانوں کی قربانی دی، ملک کو آزاد کرایا، ملک آزاد ہوا۔ لیکن آج جو ہو رہا ہے اس پر ہندوستان کا ہر شہری، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ان حالات سے بہت پریشان ہو۔ عزیز بزرگوں اور نوجوانوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان اور انسانیت آخر کس طرف جا رہی ہے۔ ابھی چند سال پہلے پوری انسانی برادری کووڈ جیسی مہلک بیماری کی لعنت سے گزری۔ کروڑوں معصوم جانیں پوری دنیا میں لقمہ اجل بن گئیں۔ کہیں لوگوں کو کفن و دفن نصیب ہوا اور کہیں نہیں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس خدائی عذاب سے دنیا نے سبق حاصل نہیں کیا۔ لیکن آج بھی اگر آپ دنیا پر نگاہ ڈالیں تو دنیا میں فریقین کو رضاکارانہ طور پر اور کئی تجارتی بنیادوں پر اسلحے کی فراہمی کا بازار پورے شباب پر ہے۔ آج پھر جنگ و جدال کا ماحول ہے۔ انسانیت سوزی ہے۔ انسان کو مار کر اس میں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے۔ میں اگر پاکستان کی بات کروں، جو خبریں آ رہی ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، نیشنل میڈیا اپنی بات کہہ رہا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ قطع نظر اس کے پاکستان کے ذریعے جو دہشت گرد ہندوستان کی سرحد میں داخل کرائے گئے اور 26 یا 28 بے گناہ معصوم لوگوں کا قتل ہوا،
اس کو صحیح نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کیا پاکستان نے یہ سوچا ہے کہ اس طرح کے عمل سے، اس طرح کی قاتلانہ کارروائیوں سے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو متاثر ہونا پڑتا ہے؟ کرے پاکستان، بھوکتے ہندوستان میں رہنے والا مسلمان ان واقعات کی وجہ سے ہندوستان میں نفرت کا ماحول جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، اس نے ان تمام لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے جو اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تو کر گزرا، لیکن کیا ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کو ان حالات میں سفر کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی؟ کیا کاروباروں میں دقت نہیں ہوگی؟ اس کا کوئی جواب ہے پاکستان کے پاس؟ جب ہندوستان کے دورے پر نواز شریف آئے تھے تو میں نے ان سے گفتگو کی تھی، وزیر خارجہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کی بھی حکومت بنی ہے اور ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت بھی بنی، بہتر ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہمیں جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے ہم دل چیر کر آپ کو دکھا نہیں سکتے، بتا سکتے۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہندوستان میں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو ہندوستانی مسلمان تالیاں بجاتا ہے ہندوستان کے ہارنے پر۔ میں نے انہیں بتایا ایسا نہیں ہے، وہ ملک کے ساتھ ہے اور ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ کبھی ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، لیکن آج وہ حالات نہیں ہیں۔ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم سے گفتگو کیجئے، میں نے ان سے کہا نواز شریف سے بات کیجئے تاکہ آپ کے ملک کے حالات بھی بہتر ہوں اور ہندوستان کے حالات بھی بہتر ہوں۔ یہی گفتگو میں نے جب میں پاکستان کے دورے پر گیا کچھ سال پہلے جنرل پرویز مشرف سے بھی بات کی تھی۔ ان کے 2 جنرل بھی بیٹھے ہوئے تھے گفتگو میں، اور یہی گفتگو میں نے ان کے ساتھ کی۔ اس وقت تو بہت دور دورہ تھا لشکر طیبہ اور جیش محمد کا۔ میں نے کہا ان کو سمجھائیے، یہ ہمارے لیے مشکلات ہندوستان میں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کرتے یہ ہیں بھگتنا ہندوستان کے مسلمانوں کو پڑتا ہے، کرتا لشکر طیبہ اور جیش محمد ہے، اور جیلوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈالا جاتا ہے۔ پرویز مشرف نے اس وقت جو فوجی جنرل بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا میرے تعلق سے کہ ان کی ملاقات لشکر طیبہ اور جیش محمد سے کرائیے، یہ خود بات کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا، آپ کے ملک میں ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہے، آپ خود ان سے گفتگو کیجئے اور اس کو روکنے کی کوشش کیجئے۔ کچھ جو جنرل بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں اس دفعہ تو ملاقات نہیں کرائیں گے، آئندہ دیکھیں گے۔ تو میں نے منع کر دیا، میں نہ آج ملوں گا نہ آئندہ ملوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کے ISI گورن ہوتی ہے وہاں کی فوج سے، اور پاکستان کا کنٹرول ISI کے پاس ہے، جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔
تو میں یہی کہوں گا کہ تشدد، دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ آج دنیا کے کئی ملک کسی نہ کسی طرح جنگ و تشدد کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ غزہ دیکھ لیجئے، ہمارے سامنے ہے، تباہی و بربادی ہمارے سامنے ہے، پورا غزہ تباہ ہو گیا، ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ یمن، سیریا، عراق اور دیگر ممالک جہاں ایک طرف اسلحے کی سپلائی جاری ہے اور دوسری طرف وہ ملک جو اسلحہ بھیج رہا ہے دوسرے کے سر پر ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو ماحول پوری دنیا کا بنتا جا رہا ہے، اس سے آج پوری دنیا پریشان ہے، وہاں کے عوام پریشان ہیں۔ اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی مذہبی منافرت، فرقہ واریت اور اکائیوں کے درمیان اعتماد اور بھروسہ موضوع بحث ہے۔ آخر یہ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور ہم اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ پوری انسانی تاریخ میں جنگ اور دہشت گردی سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، ہمارے ملک کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ بنیادی خصوصیات ہیں جن میں مساوات اور پرامن بقائے باہم اس کی وہ افضل خوبیاں ہیں جو دنیا میں ہمیں ممتاز و منفرد بناتی ہیں۔ کشمیر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں ایک طرف چن چن کر ہندوؤں کو مارا گیا، وہیں ایک مسلمان، میں نام بھول رہا ہوں، ایک مسلمان جس کا نام عادل حسین تھا، سیاحوں کو گھوڑے کی سواری کرواتا تھا، غریب، کچھ بہنیں اس کی غیر شادی شدہ بھائی، جب اس نے دیکھا کہ میرے گھوڑے پر سیاح سوار ہیں، ٹورسٹ ہیں، دہشت گرد جب اس کی طرف دوڑے ان کو مارنے کے لیے، ان سیاحوں کو، تو اس نے ان دہشت گردوں سے لوہا لیا اور آخرکار ان سے لڑتے ہوئے اس نے اپنی جان گنوائی۔ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، میڈیا اس کو نہیں کہہ رہی، اس نے تو اپنی جان دے دی۔ کس کو؟ ہندو سیاحوں کو بچانے کے لیے۔ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اس پر آج میڈیا خاموش کیوں ہے؟ اسی طرح اگر میں کشمیری عوام کی بات کروں، کشمیر کے عوام نے پچھلے دنوں اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں ہندو سیاحوں کو پناہ دی تھی۔ یہ مثال ہے، ان کے لیے کھانوں کا انتظام کیا، ان کے رہنے کا انتظام کیا، ان کے لیے بلینکٹس کا انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا۔ اور اس واقعے کے بعد، یہ جو واقعہ ہوا پہلگام میں، اس کے بعد کشمیریوں نے اس دہشت گردی کے خلاف نعرے لگائے، جلوس نکالے اور ٹیکسیاں کھڑی کر دیں، سیاحوں کو ایئرپورٹ لے جانے کے لیے فری، کوئی پیسہ نہیں، کیونکہ گھبرائے ہوئے تھے سیاح، ٹورسٹ گھبرائے ہوئے تھے۔ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا اپنی ٹیکسیوں پر، اپنے آٹو پر
کہ فری ہے، تو یہ چیز بھی تو ہے۔ انسانیت آج بھی زندہ ہے، لیکن حیوانیت کسی کی بھی طرف سے ہو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو مرے یا مسلمان مرے، سکھ کو مارا جائے یا عیسائی کو مارا جائے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں نے جب بھی کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دیا اور کہتے رہے۔ ہماری ہزارہ سال پرانی تاریخ و تہذیب، ہمارا وہ قومی سرمایہ جس کی وجہ سے ہر دور میں پرامن بقائے باہم کے حوالے سے ہمارے فلسفہ حیات کو مقدم مانا گیا۔ آخر میں اپنی اور ملک مسلمانوں کی طرف سے سامعین، جس طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں اس کی قیمت ابھی بھی 2500 روپے ہی ہے۔ یہ لاجواب ہے، اس کی کہیں سے کوئی شکایت ابھی تک نہیں آئی ہے۔